آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرنٹ افیئرز کے ریلیٹڈ انفارمیٹیو نیوز سے باخبر رہنے کے لیے ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں۔ FATF کیا نئی قانون سازی سیاسی مخالفین اور میڈیا کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوگی؟ بین الاقوامی تنظیم فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے مطالبات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں ہونے والی قانون سازی کے بعد حزب مخالف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ یہ قانون سازی صرف FATF کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ حکومت مخالف لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے بھی کی گئی ہے۔ اس بارے میں BBC سے بات کرتے ہوئے پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے سابق چیئرمین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر رضا ربانی نے کہا ہے کہ در حقیقت FATF کے مطالبات کی آڑ میں منی لانڈرنگ کا بل منظور کیا گیا ہے جس سے عام آدمی کی زندگی مزید مشکل ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس بل کی بعض شقوں پر تو حکومت نے حزب مخالف کی جماعتوں سے کسی حد تک مشاورت کی لیکن زیادہ تر ترامیم کو تو پارلیمنٹ بالخصوص سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں کو سپرد ہی نہیں کیا گیا۔ رضا ربانی کا کہنا تھا حکومت کا یہ اقدام پارلیمان پر عدم اعتماد کا مظہر ہے اور ایسے اقدامات سے پارلیمنٹ کمزور تر ہو رہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں سینٹ کے سابق چیئرمین کا کہنا تھا کہ FATF کی آڑ میں ہونے والی قانون سازی کا معاملہ اگلے ہفتے ہونے والی حزب مخالف کی آل پارٹیز کانفرنس میں بھی اٹھایا جائے گا۔ رضا ربانی FATF کے مطالبات کی آڑ میں منی لانڈرنگ کا بل منظور کیا گیا ہے۔ ان سے یہ پوچھا گیا کہ مشترکہ اجلاس کی صورت میں حزب مخالف کی جماعتوں کو عددی برتری ہونی چاہیے تھی تو یہ بل کیسے منظور ہو گئے؟ سینیٹر ربانی کا کہنا تھا کہ حکومت کے علم میں تھا کہ وہ کس روز پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائے گی، تاہم حزب اختلاف کو اس اجلاس کے انعقاد کا سمن اجلاس سے چند گھنٹے پہلے جاری کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اتنے کم عرصے میں بھی حزب مخالف کی جماعتوں کی قیادت نے اپنے ارکان کی حاضری یقینی بنانے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ نہیں آ سکے جس سے مشترکہ اجلاس میں حزب اختلاف کی عددی برتری متاثر ہوئی۔ یاد رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری بھی بدھ کے روز ہونے والے اجلاس میں شریک نہیں تھے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ نے FATF کے معاملے پر حکومت کا ساتھ نہیں بلکہ اپوزیشن کا ساتھ دیا۔ حکومت سے علیحدگی کے بعد BNP نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پہلی مرتبہ حکومت کی مخالفت کی ہے۔ پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر جاوید عباسی کا اس بارے میں کہنا ہے کہ FATF کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے حزب مخالف کی جماعتیں قانون سازی کرنے کے لیے تیار تھیں لیکن حکومت نے اس کی آڑ میں ایسی قانون سازی بھی کر دی ہے جو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے FATF کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حزب مخالف کی جماعتوں سے تعاون مانگا تو ان جماعتوں نے ملکی مفاد کے پیش نظر یہ سب کیا لیکن وزیر اعظم کی طرف سے یہ الزام عائد کیا گیا کہ حزب مخالف کی جماعتیں FATF کے معاملے پر حکومت کو بلیک میل کرنا چاہتی ہیں۔ FATF کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون سازی کے لیے حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے جو ترامیم پیش کی گئیں ان سب کو مسترد کر دیا گیا۔ سینیٹر جاوید عباسی جو کہ وزارت قانون اور انصاف سے متعلق سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ سے متعلق جو قانون سازی کی گئی اس کا مسودہ تک متعلقہ قائمہ کمیٹی کو نہیں بھجوایا گیا جس سے حکومت کی سنجیدگی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس اجرت میں یہ قانون سازی کی جا رہی ہے اس کے نقصانات بھی سامنے آ سکتے ہیں جو کہ ملکی مفاد میں نہیں ہوں گے۔ صحافی اور تجزیہ نگار حامد میر کا کہنا ہے کہ اگرچہ FATF کے مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں تاہم اب یہ قوانین شدت پسندوں کے علاوہ سیاسی جماعتوں اور میڈیا مالکان کے خلاف بھی استعمال ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے 1997 میں انسداد دہشت گردی ایکٹ بنایا تھا اور اس کا مقصد شدت پسندوں کے خلاف قانون کو سخت کرنا تھا لیکن آج بہت سی جماعتوں کے سربراہ اور کارکن اسی ایکٹ کا شکار بن چکے ہیں۔
حامد میر کا کہنا تھا کہ FATF کے قانون پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے بنائی گئی کمیٹی میں اگر نیب کے چیئرمین کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے تو یہ کسی طور بھی حزب مخالف کی جماعتوں کو پسند نہیں آنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی دباؤ پر یہ قانون سازی تو ضرور کی گئی ہے، تاہم اس مقصد کے لیے تمام ریاستی وسائل استعمال کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اس قانون سازی میں حکومت کو صرف 10 ووٹوں کی سبقت حاصل تھی۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ اس قانون سازی میں کچھ ارکان پارلیمنٹ اسی طرح مینجڈ ہوئے جس طرح سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے دوران سینیٹرز مینجڈ کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حزب مخالف کی جماعتوں کی کمزوریاں ہی وزیر اعظم عمران خان کی طاقت ہیں، اور جس دن حزب مخالف کی جماعتیں سنجیدگی کے ساتھ اکٹھی ہو گئیں تو اس کے بعد PTI کی حکومت کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ 20 ستمبر کو حزب مخالف کی جماعت کی آل پارٹیز کانفرنس کے بعد اگر میاں شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان اکٹھے 4-5 عوامی اجتماعات کرتے ہیں تو اس کے بعد اس بات کے امکانات ہیں کہ حزب مخالف کی جماعتیں حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں سنجیدہ ہیں۔ اور ہاں، بیل آئکن پر کلک کرنا نہ بھولنا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچے۔